وہ ایک لمبی کہانی ہے. جب آپ کا سفر شروع ہوا تو کئی دفعہ ہماری آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی رہا. یہ بتائیں کہ جب آپ کو گرفتار کیا اسرائیلی کمانڈوز نے، ایکشن کیا، تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں ایس او پی دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں جب ہم کریٹی سے روانہ ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم خطرے میں ہیں. ہم پہ کسی وقت ڈرون حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے. حالانکہ پہلے ہمارے اوپر تیونس سے سسکی کی طرف جاتے ہوئے ڈرون حملہ ہوا پوری رات. اس کے بعد جب ہم کریٹی سے روانہ ہو گئے، یہ 4 دن اور 4 راتوں کا سفر ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ اب ہم پہ شدید حملے ہوں گے ڈرون، اور ساتھ یہ کسی وقت انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں ہمیں. تو ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے اپنا موبائل فون پھینکنا ہے، اپنے بلانگنگز جتنے بھی ہیں آپ کے سامان وہ پھینکنا ہے، تاکہ کوئی بھی کارآمد چیز صہیونیوں کے ہاتھ نہ لگے، ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. تو جب ہم روانہ ہو گئے تو یہ 50 کشتیاں تھیں. میر صاحب، اسرائیل کے آرمی کا IDF، جس کو ہم سب IOF کہتے ہیں، اسرائیلی آکوپیشن فورس، ان کا تو پہلے بھی مجھے اتنا نہیں تھا، لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا، یقین کریں یہ پیپر ٹائیگرز ہیں، یہ کاغذی شیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں، ہم 50 کشتیاں تھے، پوری کی پوری نیوی انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا، اور ان کو ہمیں انٹرسیپٹ کرنے میں 12 گھنٹے لگے. میری کشتی جس کا نام تھا الکٹھلہ، یعنی اس کا اپنا نام الکٹھلہ تھا، لیکن اس کا کوڈ نام ہم نے رکھا تھا یافا. یافا آپ کو پتہ ہے فلسطین کا ایک شہر ہے، لیکن میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اور میں نے اس کا نام رکھا تھا یحییٰ سنوار. لیبین نے اپنی کشتی کا نام رکھا تھا عمر مختار. عمر مختار کے اوپر ٹنوں کے حساب سے انہوں نے سامان بھی رکھا ہوا تھا. تو میری کشتی سیکنڈ لاسٹ تھی جو انٹرسیپٹ ہوئی، اور آخری کشتی جو تھی وہ صرف 28 کلومیٹر دور انٹرسیپٹ ہوئی. میری کشتی 40 کلومیٹر دور انٹرسیپٹ ہوئی. تو غزہ سے 40 کلومیٹر. غزہ سے 40 کلومیٹر. اچھا، پھر انہوں نے، یہ آپ یقین کریں، آپ کی اس بلڈنگ سے بہت بڑی ایک بحری جہاز جو ہے وہ ہماری کشتی کے پیچھے لگا تھا. 12 میٹر کی کشتی، وہ اس کے سے جو لہریں کریٹ ہو رہی تھی اس سے ہماری کشتی وہ اچھل کود کر رہی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ ڈوب جائے گی. اچھا، اس کے بعد جب ہم نے روک لیا، انہوں نے ہمیں لاؤڈ سپیکر پہ کہا کہ رک جاؤ، انجن بند کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور حرکت نہ کرو. تو ظاہر ہے ہم تو ان آرمڈ تھے. ہمیں ہدایت دی گئی تھی کہ ہم سویلین ہیں، ہم ان آرمڈ ہیں، ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ورکر ہیں، آپ نے کوئی ریزسٹ نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑی لائٹ سے، پھر پانی کے پائپ سے وہ اپنی تسلی کر لی. ایک چھوٹی کشتی میں کوئی 12 کمانڈوز آئے، وہ S-13 یونٹ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ امریکی نیوی سیل کے برابر ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آئے میر صاحب، تو جب وہ ہماری کشتی پر، یعنی ٹارگٹ کشتی پر اپنی کشتی سے جمپ کر رہے تھے، تو 2 دفعہ ایسی بری طریقے سے گرے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کی ڈر کی وجہ سے ہم پہ گولی نہ چلائیں. کوئی ان کی، یقین کریں، تربیت اچھی نہیں تھی، پروفیشنلزم جو کمانڈوز میں، جو اس طرح کی ایک فورس میں، اگر ہمارے ساتھ 100 کشتیاں ہوتی اور ہم 18-20 دنوں کے سفر کے تھکے نہ ہوتے، بلکہ یونان یا ترکی سے 4 دن کے سفر پہ آتے، یقین کریں یہ کسی بھی صورت میں ہمیں انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ بالکل جعلی اور کاغذی فورس ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مقابلے میں یہ بیبی کلرز ہیں، بچوں کے لیے یہ صرف قتل کرنے کے لیے، یہ کسی قسم کے ریزسٹنس کو قابو کرنے کے لیے اس قابل ہی نہیں ہے.